المرسلين محمد بن عبد الله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن ان نعمتوں میں دو ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی بدل نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک تو ایمان، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت، اور دوسری وہ نعمت جو ہم مسلمانوں کو اور امت محمدیہ کو حاصل ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو نبی تمام نبیوں میں بہتر، تمام رسولوں میں سب سے بہتر، سید الانبیاء اور سید البشر، تمام انسانوں میں بہتر، یعنی آقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہمیں پیدا فرمایا۔ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف میں حسن تھا زبردست، اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ کے طور پر ید بیضا عطا فرمایا تھا، لاٹھی زمین پر مارتے سانپ بن جاتی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دست شفا عطا فرمایا تھا، گنجے اور نابینا پر ہاتھ رکھتے بینائی آ جاتی، بیماریاں ختم ہو جاتی۔ اور ہم سبوں کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خوبیاں عطا فرمائی۔ اس اعتبار سے ہم سب خوش نصیب ہیں، ہم سبوں کے لیے بڑی سعادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے، صرف مسلمانی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت اور بلکہ ساری مخلوق کے لیے، حیوان کے لیے بھی، درندے کے لیے بھی آپ کا دنیا میں آنا باعث رحمت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کی مخلوق اور انسانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بعض شرپسند اور انسان اور اسلام دشمن غلیظ ناپسند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلام کرتے ہیں، دروغگوئی کرتے ہیں اور فحش الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ایک نہیں لاکھوں غیروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ عیسائی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، پوری دنیا کی انسانیت کی تاریخ میں جتنے اچھے لوگ گزرے ہیں 100 آدمی کی سیرت اور لائف کو، تو پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہوں نے معائنہ کیا ہے، موازنہ کیا ہے، اور ہر اعتبار سے آپ کو پہلے نمبر پر پایا ہے۔ خود ہمارے ہندوستان کے گاندھی جی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، جن کی فطرت خراب ہو، جن کا کیریکٹر خراب ہو، جن کی ذہنیت خراب ہو، جن کے دلوں پر مہر لگی ہو، جن کے سامنے عارضی مفاد ہو، تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس طرح کی بد کلامیاں، بدگوئی اور فحش فلم اور ویڈیو بنا کر کے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسے ویڈیو، ایسے پروگرام اور ایسے میسج آئے تو ہم مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس کو بھی شیئر کرتے رہیں؟ جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو ہم پھیلاتے رہیں؟ یہی ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے امت محمدیہ میں ہونے کی وجہ سے، اور محبت رسول کا یہی تقاضا ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم پر 2-3 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ پہلی بات، جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ہم اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں۔ جہاں بھی کسی بھی گرام میں، واٹس ایپ میں، کسی بھی ذرائع ابلاغ میں آیا ہے، اس کو ہم شیئر نہ کریں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ غلط کام کو، بے حیائی کو، غلط بات کو آپ عام کریں گے تو جتنا گناہ ان کے کھاتے میں جائے گا، شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارے کھاتے میں بھی اتنا گناہ ہوگا۔ یہ محبت رسول کا اظہار نہیں، بلکہ بغض رسول کا یہ کردار ہوگا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان نوجوان ہو، پڑھے لکھے ہو، جاہل ہو، کوئی بھی میسج آیا، کوئی بھی پروگرام آیا، کوئی ویڈیو آیا، فوراً بغیر تحقیق کے اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو ایک فریضہ یہ ہے کہ ایسے پروگرام کو، منفی نیگیٹو جو ہے میسج کو اور ویڈیو کو فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ دوسری جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے معاملات کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کو پڑھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں، اور آپ کی جو عملی زندگی ہے اس کو ہم اپنے اخلاق کے ذریعے برادران وطن کو متاثر کریں۔ ہر زبان میں آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے گفتار کو، آپ کی معاشرتی زندگی ہے، آپ کی تجارت کی جو زندگی ہے، اس کو ہم عملی طور پر پیش کریں۔ یہ ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے۔ تیسرا فریضہ خواص پر عائد ہوتا ہے۔ اہل قانون جو مسلمان ہیں ان پر ہوتا ہے کہ دستور ہند نے ہمیں جو حق دیا ہے، قانونی اعتبار سے ایسے شرپسند لوگوں کے خلاف ہم FIR کرائیں اور قانون اور حدود میں رہتے ہوئے احتجاج کریں تاکہ حکومت ان پر سختی کرے، ان پر لگام لگائے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ بد کلامی کر رہا ہے تو ہم بھی بد کلامی کریں، ہم بھی ان کے جو ہے محترم شخصیات کو برا بھلا کہیں۔ نہیں، قرآن اور اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، کہ تم لوگ ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو کہ ان کے ماننے والے وہ اللہ کو برا بھلا کہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ ایسے لوگوں کو ہم پیار اور محبت سے جواب دیں، اخلاق سے جواب دیں، محبت سے، اپنے کردار سے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ جس پہلو کو، آپ کی زندگی کے جس باب کو، جس پارٹ کو انسان دنیا میں اختیار کر لے، ان کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار شعبے، بے شمار گوشے، ان میں ایک اہم گوشہ آپ کی اخلاقیات کا ہے۔ ابھی میں اس پہلو سے 2-3 باتیں عرض کروں گا آپ کے اخلاق کے تعلق سے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیریکٹر کیسے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں کیا بتاؤں، خود اللہ نے آپ کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ سند دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مقام پر فائز تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اخلاق حسنہ کے حامل تھے، جس کا اشارہ قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کہ کوئی بلا وجہ آپ کی ایک آنکھ کو پھوڑ دے تو آپ بدلے میں اس کی بھی آنکھ کو پھوڑ دیں، آپ کے کان کو کاٹ لے بلا وجہ تو بدلے میں اس کے کان کو بھی کاٹ لے۔ یہ اخلاق حسنہ۔ اخلاق کریمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھا، جس کا اشارہ قرآن کی ایک آیت میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ برائی کا بدلہ برائی، کسی نے آپ کو ایک گالی دی تو اس کا بدلہ ایک گالی، لیکن اس سے بہتر اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ فَمَنْ عَفَا، آپ نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، ان سے صلح کر لیا، تو اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے۔ یہ کردار، یہ خوبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ان دونوں نبیوں کی خوبیوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اعلیٰ خوبی، اعلیٰ کیریکٹر اور اخلاق عظیمہ جو خوبی آپ کے اندر تھی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ان کا دفاع ایسی طریقے پر کریں، ایسے جملوں سے ان کو جواب دیں کہ آپ کا دشمن آپ کا جگری دوست ہو جائے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ۔ اب آپ کہیں یا غیر کہیں، یہ تو زبانی گفتگو ہے، تقریر کرنا آسان ہے، کتابیں لکھ دینا آسان ہے، عملی طور پر پیش کرنا یہ اصل ہے۔ تو اس کی ہم چند مثالیں دے رہے ہیں کہ اخلاق عظیمہ کی مثالیں واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی اعتبار سے۔ اخلاق عظیمہ کا ایک نمونہ صلہ رحمی ہے، کہ جو دوری اختیار کرے، جو رشتہ دار ہم سے قریب ہونا نہ چاہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان سے قریب ہونا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ صل من قطعک، جو آپ سے
دوری اختیار کرے، قطع رحمی کرے، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پر ظلم و زیادتی کرے ان کو آپ معاف فرما دیں۔ یہ آپ کی جو ہے ہدایت بھی تھی اور آپ نے عملی طور پر پیش بھی کیا۔ سیرت میں حدیث میں لکھا ہے، آپ کا ایک غلام تھا زید بن حارثہ، آپ جانتے ہیں، ان کے والد کو پتہ چلا، وہ مکہ میں آئے، یا مدینے کا واقعہ ہے کہ وہ بنو ہاشم خاندان محمد کے گھر وہ ہے، تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میرا لڑکا زید ہے، وہ آپ کی پرورش میں ہے، آپ کی صحبت میں رہتا ہے، میں ان کے والد ہوں، آپ میرے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ ان کے والد ہیں، آپ کا بیٹا ہے، ان کو میں بہلا کر کے اپنے پاس رکھوں، ان سے خدمت لوں، یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ باپ اور بیٹے میں دوری پیدا کرنا ہوگا، قطع رحمی کرنا ہوگا، اور یہ ایک عام انسان کے لیے جائز نہیں، اور نبی اکرم سید الانبیاء ان کے لیے کیسے گنجائش ہوگی؟ کہا آپ آئیے ملاقات کیجئے، بخوشی وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی جو اس پر جو ہے اشکال نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان کے والد یا ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، اپنے بیٹے سے انہوں نے بات کی، بیٹے نے جو جواب دیا وہ جملہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا آپ میرے والد ہیں، آپ سے ملاقات ہو گئی، اور والدہ محترمہ سے بھی آج نہ کل اور قیامت کے دن ملاقات ہو جائے گی، لیکن ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی پرورش اور آپ کی مجلس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ رحمی، رشتہ داری، تعلقات کو نبھانا، یہ آپ کا کردار تھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف گفتار کے غازی نہیں تھے بلکہ کردار کے بھی غازی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی، ان کی عمر 45 سال، اور آپ کا جب نکاح ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کا اس سے پہلے 2 مردوں سے نکاح ہو چکا تھا، بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ 15 سال حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہی، غار حرا میں جو پہلی وحی آئی، نبوت کے تاج سے آپ کو اللہ نے نوازا، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے گھر آپ آئے، آپ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہے، کیا میں اس کو ادا کر پاؤں گا یا نہیں؟ آپ کا جسم کانپ رہا تھا، لرز رہے تھے، خوف و ہراس کی کیفیت تھی، لیکن حضرت خدیجہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، دوست ہونے کی حیثیت سے، جو پیار، دلاسا، تسلی، حوصلہ افزا جو کلمات انہوں نے کہی ہے، واقعی ان کلمات کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ان خوبیوں سے متحمل ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیوف وتعین علی نوائب الحق، بخاری شریف میں، کہ اے میرے سرتاج، اے میرے نبی، آپ غمزدہ مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھ سے بوجھل آدمی، کمزوروں کے بوجھ اور ذمہ داری کو اپنے سر لیتے ہیں، عام مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، عام مظلوموں کو حق دلاتے ہیں، تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ اخلاق عظیمہ کا ایک وصف کمزور کے بوجھ کو اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے، ایک ابو طالب،
ان کی کئی اولاد تھی، کثیر الاولاد، لیکن معاشی اعتبار سے بڑے تنگ دست تھے۔ ایک دن آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو اور خواجہ ابو طالب کو بلایا کہ چچا جان بہت پریشان ہیں معاشی اعتبار سے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت کا انتظام نہیں کر پا رہے۔ ایسا ہے کہ ایک بچے کی ذمہ داری ہم لوگ لے لیتے تو چچا کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ چنانچہ دونوں چچا تیار ہو گئے۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کی ذمہ داری لی، خواجہ ابو طالب نے حضرت عقیل کی ذمہ داری لی، اور خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ذمہ داری لی۔ آپ نے پوری تعلیم، پوری تربیت، یہاں تک کہ آپ نے اپنی چھوٹی بچی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور نکاح جب کیا، چونکہ حضرت علی بے سر و سامانی میں تھے، ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو آپ نے جو ہے بستر، مشکیزہ، بستر اور دوسری گھریلو ضروریات کا انتظام کر کے آپ نے دیا۔ اسی کو بعض لوگ کہتے کہ آپ نے جہیز دیا۔ جہیز نے آپ نے نہیں دیا، کیونکہ حضرت علی کی شادی آپ نے ہی کی، آپ ہی ولی تھے، اس لیے آپ نے گھر کو بسایا۔ تو یہ ہے آپ کا کردار کہ مظلوم، کمزور کے لیے آپ معین بنے، سہارا بنے، آپ نے ان کی مدد کی، آپ نے ان کی نصرت۔ اور تقریر ضیوف، آپ مہمانوں کی ضیافت فرماتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے مالدار تھے، خوشحال تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے مشکوٰۃ شریف میں، آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے یہودیوں سے قرض لیا تھا، اور وثیقہ کے طور پر اپنا رہن اور اپنا زرہ ان کے پاس رکھا تھا، اپنی ضرورت کے لیے نہیں، گھریلو تعیشات کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ مہمانوں کی ضیافت کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، مسافروں کو جو ہے ان کی جو ہے داد رسی کرنے کے لیے۔ واقعہ مشہور ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب اعلانیہ طور پر کلمہ کی دعوت دیجیے۔ تو سب سے پہلے مکہ میں یہ معمول تھا کہ کوئی اہم سیمینار ہوتا، پروگرام ہوتا، اہم میسج لوگوں کو دینا ہوتا تو صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، اور مکہ میں جتنے قبائل کے لوگ تھے، آپ کے خاندان کے لوگوں تھے، سبوں کو بلایا، اور آپ نے ایک بات فرمائی، اے لوگوں، آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم نے 40 سال زندگی گزاری ہے، اگر میں یہ کہوں صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، مکہ والوں پر چڑھائی کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، ہلہ بولنے والا ہے، کیا اس کو ایکسیپٹ کرو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ سے ہمارا تجربہ تو یہی ہوا ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ مظلوموں کے لیے مسیحا بنتے ہیں، اس لیے آپ جو کہیں گے صحیح بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے، چند لوگوں نے ایمان لایا، لیکن قریب کے لوگوں نے اس وقت ایمان نہیں لایا، لیکن وہ سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، رشتہ دار تھے، مکہ کے تھے، سبوں کو آپ نے گوشت کھلایا اور دودھ پلایا اور ان کی دعوت کی، حالانکہ آپ بڑے رئیس اور مالدار نہیں تھے۔ یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا، اسی کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی آپ کو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی طرح بے شمار آپ کی زندگی کے جو ابواب ہیں، گوشے ہیں، نقوش ہیں، سیرت النبی علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ شبلی کی 7 جلدوں میں ہے، اردو زبان میں ہے، انگریزی میں ہے، ہر زبان میں ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، اور آپ کی زندگی کے جو بھی عملی نمونے ہیں ہم اپنی زندگی میں لائیں، اور اس کو ہم برادران وطن کے سامنے پیش کریں۔
گجراتی میں پیش کریں، اپنے زبان سے پیش کریں، اپنے کردار سے پیش کریں، تو آج یہ دشمنان اسلام یا حضور کے شان میں جو گستاخی کرتے ہیں ان کی زبان بند ہو جائے گی کہ یہ پروفیٹ، یہ نبی، یہ صرف زبان کے کردار نہیں تھے، گفتار نہیں تھے، بلکہ کردار کے غازی تھے، عملی اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے آپ نمونہ تھے۔